بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم بیان کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لفظ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس پر اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم لفظ الکوثر کا جو معنی ہے اور مفہوم ہے، اور علماء نے جو اس کے متعدد اقوال نقل کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کی جو وضاحت صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ اور مفسرین کرام نے کی ہے، لفظ کوثر سے کیا مراد ہے، اس کے معنی اور مفاہیم پر ہم بات کریں گے۔ علماء تفسیر نے لفظ کوثر کی تفسیر میں متعدد اقوال بیان کیے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ البحر المحیط کے مصنف نے 26 اقوال درج کیے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ لفظ کوثر میں، جس طرح پچھلے لیکچر میں میں نے عرض کیا تھا، ہر قسم کے دینی، دنیاوی، حسی، معنوی، ظاہری، باطنی، اخروی، برزخی، جنت میں، دنیا میں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، آپ پر احسانات کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو فضل اور کرم ہوا ہے، وہ سارے سمندر کو اللہ نے لفظ کوثر میں بیان کر دیا ہے۔ تو اب ہم لفظ کوثر کے جو مفاہیم اہل علم نے بیان کیے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر اللہ نے عطا کی، معنی تو ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن کوثر کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں ایک معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیاسی ہوگی، اور اس پیاسی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے وہ جو مشروب پلائیں گے، وہ جو حوض کوثر کا اللہ حضور کو مالک بنا دے گا، اس حوض کوثر کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس حوض کوثر کے بارے میں احادیث متواترہ مذکور ہے، میں اس جانب نہیں جاتا۔ وہ جو حوض کوثر اللہ نے حضور کو قیامت کے دن عطا کرنا ہے، میدان محشر میں حضور کو عزت عطا کرنی ہے کہ آقا کی امت پیاسی ہوگی، اس پیاسی امت کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے حضور کو حوض کوثر عطا کر رکھا ہوگا، اور حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے امت کو
حوض کوثر کے بھر بھر کے جام پلائیں گے، اس بات کو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، معنی یہ ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں تاکہ محبت کے جو آنچل ہیں وہ کھل اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا وہ جو حوض کوثر ہوگا، حضور نے فرمایا وہ میرے منبر کے نیچے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا جنت کا باغ ہے، اس میں حضور کا جو منبر ہے جس پہ بیٹھ کر حضور خطبہ دیتے تھے، واعظ فرماتے تھے، جس پہ بیٹھ کر حضور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اس منبر کے نیچے حضور نے فرمایا حوض کوثر ہے، اور حضور نے فرمایا میرا منبر اس کے جو پائے ہیں اس حوض کوثر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ قیامت کے دن حوض کوثر عطا فرمائے گا، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اعزاز حضور کو عطا ہوگا۔ ایک معنی یہاں کوثر کا یہ ہے کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ دوسرا معنی کوثر کا یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہوگی جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہوں گی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکوثر نہر فی الجنت حافظہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربتہ اطیب من المسک وماؤہ اعلی من العسل وابیض من الثلج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، موتیوں اور یاقوت کا فرش ہوگا، اور فرمایا اس نہر کی مٹی کستوری اور موتیوں سے کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس نہر کا پانی حضور نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ شفاف ہوگا۔ تو یہاں جنت سے کوثر سے مراد جو جنت میں حضور کو اللہ ایک نہر عطا کرے گا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہوں گے، جس کا فرش یاقوت کا ہوگا اور موتیوں کا ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں النہر الذی فی الجنت من الخیر الذی آتاہ اللہ۔ قاضی ایاز نے الشفاء میں یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ نہر جو جنت میں حضور کو عطا کی جائے گی وہ ان خیرات میں سے ایک خیرات ہوگی، ایک خیر ہوگی، ایک نعمت ہوگی جو اللہ قیامت کے دن حضور کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور تیسرا معنی کوثر کا ہے النبوہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہاں کوثر سے مراد نبوت ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو آپ سے پہلے بھی تشریف لائے، مگر ان کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا، علاقہ بھی محدود تھا، قوم بھی مخصوص تھی، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی نبوت ہے فرمایا وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، آپ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، اور آپ کی رسالت زمان و مکان کی حدود سے بہت آگے ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فرمایا لوگو بے شک تمہاری طرف تم سب کی طرف ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، اور فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سورۃ سبا میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے، روئے زمین کے ہر انسان کے لیے، کافۃ للناس، روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ پورے عالمین کے لیے نذیر ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین قرار دیا، ساری روئے زمین، ساری کائنات، سارے عالمین کے لیے حضور پاک کو رحمت قرار دیا۔ تو لہٰذا یہاں کوثر سے مراد علماء نے کہا ایک معنی نبوت بھی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آئے، صرف عرب کے لیے نہیں آئے، عجم کے لیے نہیں آئے، صرف عربیوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ حضور عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، عربیوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، گورے اور کالے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے ہر انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو یہاں کوثر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ ہے کہ جو اللہ نے حضور کو عطا کی ہے، جس میں ہر عام اور خاص، ہر عربی اور عجمی کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ تو یہاں کوثر سے مراد حضور کی نبوت ہے۔ اسی طرح لفظ کوثر کا چوتھا معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایسی کتاب ہم نے آپ کو عطا کی ہے جس میں جامعیت ہے، جس میں ابدیت ہے، جس میں علوم اور معارف کے خزانے ہیں، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اس قرآن میں ضیاء پاشیاں ہیں، اور اس قرآن میں سارا سب کچھ ہے، سارے علوم، سارے کائنات کے معارف اس میں رکھ دیے ہیں، اور یہ کتاب ہم نے پورے عالمین کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت بنا دی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس کہہ کے یہ کتاب ایسی حضور کو عطا کی کہ سب کتابوں میں سے افضل، تورات، زبور، انجیل، سابقہ ساری کتابوں کی جامع کتاب حضور کو عطا کی۔ تو یہاں کوثر سے مراد حضور پہ نازل ہونے والی کتاب بھی ہے کہ محبوب جو کتاب ہم نے آپ کو عطا کی ہے، ساری کتابوں میں سے افضل اور اعلیٰ ترین کتاب آپ کو عطا کی ہے۔ اور پھر یہاں معنی ایک پانچواں معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حضور کے صحابہ کی کثرت بھی ہے، حضور کی امت کی کثرت بھی ہے، جو کسی اور نبی کو وہ اعزاز نہیں ملا۔ اتنی امت کا اعزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی، آقا نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی، فرمایا اس میں سے 80 صفیں حضور نے فرمایا فقط میری امت کی ہوں گی۔ اور مختلف روایات ملتی ہیں کہ حضور نے فرمایا پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوا، کچھ ایسے بھی نبی گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی گزرے جنہوں نے 950 سال دنیا میں انہوں نے تبلیغ کی، تعلیم دی، تربیت دی، لیکن چند آدمی ہی مسلمان بنے۔ بہت سارے نبی گزرے، ان کی امتوں کی تعداد، افراد کی تعداد کم ہے۔ حضور کے صحابہ کی تعداد
سارے نبیوں میں سے حضور کے صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، حضور کی امت کی تعداد زیادہ ہے، صحابہ کی کثرت، امت کی کثرت اللہ نے حضور کو عطا کی ہے۔ اس لیے معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، معنی یہ ہے کہ صحابہ دیے، دوست دیے تو کثیر دیے، امت دی ہے تو کثرت والی دی ہے۔ اور چھٹا معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفعت ہے، ذکر کی بلندی ہے، کہ کائنات میں حضور کا ذکر بلند ہے، کائنات میں جو ڈنکے بج رہے ہیں، پوری دنیا میں جو حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں، حضور کی مدح سرائی، حضور کے گن گائے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت، حضور کی شانیں جو بیان ہوتی رہیں گی۔ تو یہاں کوثر سے مراد حضور کے ذکر کی رفعت بھی ہے، حضور کے ذکر کی عظمت بھی ہے، حضور کے ذکر کی بلندیاں بھی ہیں، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ بھی ہے۔ اور دوسرا کوثر سے مراد ایک قول یہ بھی ہے کہ مقام محمود بھی ہے، جس کا قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وہ مقام محمود جہاں روز محشر میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا، جہاں اول سے لے کر آخر تک ہر کوئی حضور کی حمد کر رہا ہوگا، حضور کی ثنا کر رہا ہوگا، یا محمد و یا رسول اللہ ہو رہی ہوگی، اللہ کے رسول کے نعرے لگ رہے ہوں گے، عظمت رسالت مآب حمد و ثنا ہو رہی ہوگی۔ مقام محمود کا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام، ایسا مرتبہ حضور کو دیا جائے گا جہاں پر ہر کوئی حضور کی حمد کر رہا ہوگا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ میرے محبوب جو قیامت کے دن آپ کو مقام محمود دینا ہے، کہ حمد کا مقام دینا ہے، آپ کو شفاعت کا تاج عطا کرنا ہے۔ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کثرت آپ کو نعمت دی ہے، وہ ہم نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے۔ اور ایک معنی یہاں پر امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو قال الکوثر انہو الخیر الکثیر، کہ کوثر کا یہاں معنی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ الخیر الکثیر، بہت خوبیاں، بہت بھلائیاں، بہت کمالات، بہت اوصاف، بہت محاسن، محامد، عزتیں، جہاں بہت کچھ دیا ہو، خیر کثیر اللہ نے جو حضور کو عطا کیا، یہ معنی ہے۔ اور امام ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر خیر الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح امام راغب اصفہانی نے المفردات میں معنی کیا ہے انا آتیناک الکوثر هو الخیر العظیم الذی آتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں وہ بہت بڑی بھلائیاں ہیں جو اللہ نے حضور کو عطا کی ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر میں معنی کیا ہے الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو دنیا میں بھی اللہ نے حضور کو عطا کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ عطا کرے گا۔ اور فرماتے ہیں وَهَذَا اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُ خَيْرَاتُ الدُّنْيَا وَخَيْرَاتُ الْآخِرَةِ، کہ یہ جو لفظ کوثر ہے، فرماتے ہیں یہ دنیا کی بھلائیاں بھی اس میں شامل ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی شامل ہیں۔ اور فرماتے ہیں الکوثر الفضائل الکثیرہ التی فیہ، فرماتے ہیں کہ وہ تمام بہت سے فضائل ہیں، اس سے مراد جو حضور کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اور امام ابن کثیر نے یہ قول نقل کیا ہے، امام مجاہد کا قول، کہ کوثر الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ،
اور امام علوسی کہتے ہیں انہو الخیر الکثیر والنعم الدنیویہ والاخرویہ من الفضائل والفواضل، فرماتے ہیں تمام فضیلتیں، تمام عزتیں جو اللہ نے دنیاوی اور اخروی حضور کو عطا کی ہیں، اس معنی میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں لفظ کوثر کے معنی اور مفاہیم کو سن کر سمجھ کر حضور کی عظمت کو، حضور کے فضائل کو، حضور کی شانوں کو سن کر اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔